This is the fourth one video clip of today's lecture. اور اب استعارہ کے بعد آج ہم ساتھ میں یہ بھی کریں گے مجاز مرسل. ٹھیک ہے، اگر کسی لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے. مجازی یہ ہمارے 9th میں آپ کو یہ مجاز مرسل بھی آپ نے کیا ہوا ہے اور استعارہ بھی کیا ہوا تھا. اس کو اگین رپیٹ کرنے جا رہے ہیں 10th میں. اب مجازی بولتے ہیں غیر حقیقی کو. ٹھیک ہے، حقیقی اور غیر حقیقی کی میں نے مثالیں آپ کو بہت کھول کے واضح بیان کی ہوئی ہیں، اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو، تشبیہ کے علاوہ اگر کوئی اور تعلق ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے. اگر کسی لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے، جیسے انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، وہ حقیقت میں 4 دن کی تو نہیں نہ ہوتی، حقیقت میں تو نہیں نہ ہوتی. ایک مثال دی جا رہی ہے کہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ غیر حقیقی معنی ہیں، یہ غیر مجازی یہ مجازی معنی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حقیقی معنوں کی بجائے غیر حقیقی یعنی مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو مجاز مرسل کہلاتا ہے. اب یہاں تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، واضح طور پہ تشبیہ نہیں ہے، کسی اور تعلق کی وجہ سے. کیا تعلق ہے؟ اب اس کو کھول کے بیان کریں گے اب اس فقرے کو کہ کیا ریزن ہے اس کو 4 دن بولنا، اس لمٹ کو. اس میں جزو بول کر کل مراد لی گئی ہے. مینز ہم نے زندگی کے جو سارے دن ہیں، سالوں پہ محیط ہے جو زندگی، اس میں سے صرف 4 دن کا ذکر کیا ہے. ایک حصہ بولا ہے، مینز جزو بولا ہے، اور کل مراد لی ہے. مراد ہم نے ساری زندگی لی ہے. زندگی کا ایک حصہ بول کے تھوڑا سا حصہ مراد لیا ہے، تھوڑا سا حصہ بولا ہے ہم نے. چند دن ہم نے بولے ہیں لیکن اس سے مراد ہم نے ساری زندگی کی لمٹ لی ہے. ٹھیک ہے، جزو اسے کہتے ہیں جزو بول کر کل مراد لینا. اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے، حقیقت کے معنی نہیں ہے، یہ مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور ان دونوں کا آپس میں زندگی اور اس لمٹ کا آپس میں جو تعلق ہے وہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب یہ اور تعلق بھی ہے، اسی ہم کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل. اب اس کی قسمیں ہیں یہ ساری، یہ جو 4 پوائنٹس ہیں نا، چاروں پوائنٹس میں الگ الگ غیر حقیقی معنی استعمال ہوئے ہیں، الگ الگ غیر حقیقی معنی، قسمیں الگ ہیں. اب نمبر 2 پہ کیا قصہ ہے کہ حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی. نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی. دیکھو ذرا یہاں کیا کیا، یہ پہلے پڑھو آپ کہ نبض پر ہاتھ نہیں 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں، پورا ہاتھ نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے، نبض کو پکڑیں تو نبض کو ٹٹولنے کے لیے پورا ہاتھ نہیں رکھا جاتا، 3 انگلیاں رکھ کے نبض کو چیک کیا جاتا ہے. تو یہاں کیا مراد لیا ہے؟ کل بول کر جزو مراد لیا ہے. یہاں پہلے کچھ اور تھا کہ جزو بولا تھا، کم حصہ بولا تھا اور کل مراد لیا تھا. یہاں کیا ہے؟ کل بولا ہے اور جزو مراد لیا ہے. مینز کل سے کیا مراد؟ سارا ہاتھ بولا ہے اور اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ ایک تین انگلیاں مراد لی گئی ہیں. یہاں پوری زندگی لمٹ تھی، 4 دن بولا گیا تھا، یہاں پورا ہاتھ بولا ہے اور مراد اس سے 3 انگلیاں ہیں جو اوپر رکھ کے نبض کو چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.